بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین وقار، آج میں بات کروں گا کہ گناہ کبیرہ کی بخشش کیسے ممکن ہے۔ اللہ نہ کرے اگر زندگی میں ہم سے کوئی گناہ کبیرہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس کی معافی کا کون سا راستہ ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث پاک رکھنے جا رہا ہوں جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، ابی داؤد نے بھی اس کو روایت کیا، اسی طرح ابن ماجہ نے اس حدیث کو حضرت جابر سے روایت کیا، اور امام حاکم نے اپنی المستدرک میں اس کو روایت کیا، اور امام حاکم نے کہا کہ یہ جو حدیث پاک میں جو آپ کو سنانے جا رہا ہوں، ھذا حدیث صحیح علی شرط شیخین، یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے جو صحیح حدیث کی شروط رکھی ہیں اس پر یہ کامل پورا اترتی ہے۔ اسی طرح پھر امام طبری نے بھی اس کو روایت کیا، دیگر بھی کتب حدیث میں آیا۔ یہ حدیث پاک ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، رواه الترمذی و ابو داود وقال الترمذی هذا حدیث حسن صحیح۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائے۔ پہلے تو یہ سنیں کہ اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک ہیں۔ حضرت انس بن مالک خود وہ صحابی ہیں جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 10 سال خدمت میں گزارے، یعنی آقا علیہ السلام کی قربت کی خوشبختی کا آپ کا لیول یہ تھا، جو قرب مصطفیٰ کی گھڑیاں آپ کو میسر آئی کہ 10 سال حضور کی خدمت میں رہے، تو آپ سے یہ حدیث روایت ہے حضرت انس بن مالک سے۔ وہ یہ حدیث بتا رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری شفاعت میری امت کے ان گناہگاروں کے لیے کہ جنہوں نے گناہ کبیرہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ حدیث پاک سن کر انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ مجھ سے گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا تو میں کہاں جاؤں، تو اس حدیث سے پتہ چل گیا کہ اگر کوئی اللہ نہ کرے گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا تو در مصطفیٰ پہ چلے جاؤ، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے ملتجی بن جاؤ، اور آقا علیہ السلام کی شفاعت کے طلبگار بن جاؤ، اور آقا علیہ السلام کی شفاعت کو حاصل کر لو، جتنا بھی بڑا گناہ گار ہو۔ یعنی آقا علیہ السلام فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، یعنی میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے گناہ کبیرہ کیا ہے۔ تو گناہ کبیرہ والو پلٹ کر در مصطفیٰ پہ آ جاؤ، گناہ کبیرہ والو حضور کی محبت میں جینا سیکھ لو، گناہ کبیرہ والو حضور کے عشق میں مچلنا سیکھ لو، اور حضور سے اتنا پیار کرو، اتنا عشق کرو، اتنی محبت کرو، اتنی دیوانگی کرو کہ اللہ تعالی ہمیں آقا کی شفاعت کا حقدار بنا لے۔ اب ایک اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہاں یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ حضور علیہ السلام کی شفاعت کے ذریعے گناہ کبیرہ والے بھی جنت میں چلے جائیں گے، کیونکہ آقا علیہ السلام ان کی خود شفاعت فرما دیں گے۔ تو اب یہ مقام کیسے حاصل کیا جائے؟ تو آج کی اس حدیث پاک کی نشست میں صرف ایک بات آپ سے میں ذکر کرنا چاہوں گا، اور وہ بھی اگلی حدیث مبارکہ ہے جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے حدیث روایت ہے جسے امام بہقی اور دار قطنی نے روایت کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اگر چاہتے ہو کہ آقا علیہ السلام کی شفاعت کی ضمانت لے لیں تو پھر اپنے تصورات کو مدینے کی راہوں میں ڈال دو، ہر وقت مدینے کی راہوں کے منتظر بن جاؤ، آقا کے مدینے کے دیدار کے طلبگار بن جاؤ، آقا علیہ السلام کے شہر مدینہ الطیبہ، مدینہ الرسول اور قبر انور کی زیارت کے لیے تڑپا کرو، آقا کے شہر کے لیے مچلا کرو، حضور کے مدینہ کے دیدار کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو، اور ہر وقت اللہ سے یہ دعا کیا کرو، بس اللہ سے دعا کرنا اور اللہ کے حضور مخلص ہو کر اپنی پیشگی رکھنا، اللہ کے حضور اپنی یہ درخواست رکھ دینا، اور اللہ کا کرم ہو جائے اور آقا علیہ السلام خوش ہو جائیں۔ تو یہ بات پیسوں سے نہیں ہے، ایمانداری کے ساتھ بتاتا ہوں کہ قبر انور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے لیے کسی جاہ و منصب کی ضرورت نہیں ہے، مال و پیسے اور زر کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو وہ سودے ہیں کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بس جس کو یہ سعادت نصیب ہو جائے زندگی میں۔ میں نے کہا میں صرف ایک نکتہ عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی شفاعت کی مہر مل جائے تو آقا نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کر لی اس پہ میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ تو بس جس کو اللہ نے اپنے حبیب کے در اقدس کی زیارت عطا کر دی اور جس نے اپنی زندگی میں آقا علیہ السلام کی قبر انور کی زیارت کی، اس کے لیے اس سے بڑی اور خوشبختی کیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے زندگی میں یہ کہوں گا کہ یہ تڑپ ضرور رکھو
اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وسائل عطا فرمائے تو سب سے پہلا کام اگر زندگی میں کر سکو تو مدینے کی جا کے زیارت کر لو. مرنے سے پہلے آقا کی قبر انور کی جا کے زیارت کر لو, گنبد خضرا کی زیارت کر لو. اور اگر عشق اور محبت کی وارفتگی کا یہ سفر شروع کرنا چاہتے ہو تو ہر وقت دن رات اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے ہر وقت اپنا تصور شہر مدینہ کو بنا لو. کیفیت یہ بن جائے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے.